اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ اللہ رب العالمین بھلائی، نیکی کو پسند کرتا ہے اور نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور برائی کو اور برے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم خود نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیک بنائیں، ہم خود برائیوں سے رکیں اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکیں۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کی اس کی طاقت کے مطابق ذمہ داری ہے، یہ ایک فریضہ ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کا کام ہے، جتنی اس کے پاس طاقت ہے، جتنا اس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، دین کی جتنی باتیں وہ جانتا ہے، اس کی روشنی میں وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ خاص طور پر جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں پر برائیوں کا ارتکاب بہت آسان ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایک انسان کو کچھ برے کام کرنے کے لیے بھی بہت سوچنا پڑتا تھا، لوگوں سے چھپنا پڑتا تھا، لیکن اب وہ سب دور نہیں رہا۔ آدمی بیٹھے بیٹھے اپنی نظروں سے خیانت کر سکتا ہے، اپنے کان سے غلط چیزوں کو سن سکتا ہے، حرام چیزوں کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اب برائیاں بالکل آسان ہو گئی اور سماج اور معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ برائی پھیل رہی ہے۔ ہر آنے والے دن نئی نئی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پر شہروں کے علاوہ قریوں میں، دیہاتوں میں، جہاں بے دینی عام ہے، جہالت عام ہے، لوگوں کو دین پتہ نہیں، ارتداد کا فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ لوگ پیدا ہوئے تھے مسلم گھرانے میں، لیکن دین نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بے دین ہو جا رہے ہیں۔ کوئی عیسائی بن رہا ہے، کوئی قادیانی بن رہا ہے۔ مسلم لڑکیاں بڑی تیزی کے ساتھ غیر مسلموں کے فطرے میں آ رہی ہیں۔ ابھی نئی رپورٹ ملکال مور کے پروگرام میں جو لوگ گئے تھے وہ جانتے ہیں، ناظم اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا، کوپل کی رپورٹ، 40 مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ تعلقات بنا کر کے ان سے شادیاں کی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آخر ہم کہاں ہیں؟
ہم کہاں ہیں؟ کیا ہماری غیرت کو، ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ واقعات کافی نہیں ہیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے پاس پڑوس کے لوگوں کو ہم دین سمجھائیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے شہر سے متصل جو قریے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، ہم وہاں پہنچیں اور ان کو کتاب و سنت کی دعوت دیں اور ان کو ان کے دین پر باقی رکھیں؟ ان کے دین کا عالم یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں بھی وہ نام کے مسلمان، جو مسلمان ہیں بھی وہ نام کے مسلمان، ان کے پاس نماز روزے کی کوئی پابندی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، یہاں تک کہ نام کے مسلمان ہیں اور غیروں کے سارے کام کرتے ہیں، غیروں کی عیدوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی عیدوں میں مبارکبادیاں دیتے ہیں، باقاعدہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، لیکن نام کے عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بہت بڑا فریضہ ہے، اور یاد رکھیے سماج اور معاشرے میں اگر اس ذمہ داری کو ہم انجام نہیں دیں گے تو اللہ کی طرف سے عذابات آئیں گے، عذابات آئیں گے، اور جب عذاب الہی آئے گا تو اس عذاب کا شکار صرف برے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ اچھے اور برے سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے، سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے جو عذاب خاص ظالموں، سرکشوں، نافرمانوں ہی پر نہیں آئے گا، عمومی عذابات آئیں گے جس کی لپیٹ میں اچھے اور برے سارے لوگ آ جائیں گے۔ ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم تو نماز روزے کے پابند ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمیں دوسروں کی فکر کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہر شخص صرف اپنی فکر کرتا ہے، مجھے دوسروں کی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے، کون دین پر ہے، کون دین سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے، مجھے دوسروں کی کیا فکر ہے؟ یاد رکھیے فکر کرنا ضروری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، اور اس دنیا میں بھی اگر ہم عافیت سے، سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی فکر کے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرنا پڑے گا، تب ہم سکون سے محفوظ رہ پائیں گے، ورنہ اللہ کا عذاب آنا یقینی ہے۔ اور یاد رکھیے جب یہ کام کسی سماج اور معاشرے میں ختم ہو جاتا ہے، لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عذاب آتا ہے، اور جب عذاب آ جاتا ہے تو کتنی بھی دعائیں کریں گے دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، کتنی بھی دعائیں ہوں گی دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ عذاب الہی آ جانے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، ورنہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اپنی طرف سے عذاب بھیجے گا۔ عذاب آنے کے بعد ثم تدعونہ، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے اس عذاب سے بچنے کے لیے، عذاب سے نجات پانے کے لیے۔ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، کتنی بڑی آزمائش سے ہم اور آپ گزر کر آئے ہیں۔
کورونا کی وبا کتنی بڑی آزمائش، پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی۔ ترقی یافتہ ممالک جن کو اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی ترقی پر بڑا ناز تھا، چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ایک معمولی وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکے، ایک معمولی وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر طرف دعائیں ہو رہی تھیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے اوپر، ہمارے سماج پر صادق آ رہی ہے، فٹ آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم سماج اور معاشرے سے برائیوں کو ختم نہیں کرو گے، برائیاں تیزی کے ساتھ بڑھنے لگیں گی، اور تم لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلاؤ گے، برائی سے نہیں روکو گے، اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ ہم اپنے ذہن و دماغ سے اس غلط فہمی کو کھرچ کر نکال دیں کہ ہمیں اپنی فکر کرنا ہے، ہمیں ہر ایک کی فکر کرنا ہے، سماج اور معاشرے کی فکر کرنا ہے، پاس پڑوس کے لوگوں کی فکر کرنا ہے، گلی اور محلے کے لوگوں کی فکر کرنا ہے، ہر ایک کی فکر کرنا ہے، تب جا کر کے ہم محفوظ رہیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین مثال بیان کی، ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کتنی پیاری مثال بیان کی آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فاصاب بعضهم اعلاها۔ لمبی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ اللہ کی حدود پر قائم ہیں اور جو قائم نہیں ہیں، جو اللہ کی حدود کو توڑنے والے، گناہ کرنے والے، دونوں کی مثال کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ سمندر کا سفر کر رہے ہیں، سمندر کا سفر کرنے کے لیے وہ لوگ کشتی میں سوار ہوئے، اور 2 منزلہ کشتی ہے، 2 منزلہ کشتی میں سوار ہوئے، پورا ڈالا گیا، کسی کو نیچے کے منزلے میں سیٹ ملی اور کسی کو اوپر کے منزلے میں سیٹ ملی، سارے لوگ اپنی اپنی سیٹوں پر چلے گئے، کشتی دریا میں چل رہی ہے، نیچے جن لوگوں کو سیٹ ملی تھی ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا تھا، اوپر پانی کا انتظام تھا، اب بار بار ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا، اس سے ان کو تکلیف ہوتی اور ان کی طرف سے ان کو ڈسٹرب ہوتا۔ نیچے والوں نے پلان کیا کیوں نہ ہم لوگ نیچے ہی کشتی کی ایک تختی کو نکال لیں، سوراخ کر لیں، اور ہم تو سمندر سے بالکل قریب ہے اور سمندر سے ہم پانی لے لیں گے۔ نیچے کے لوگ یہ پلان بنا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو غلطی نہیں کر رہے ہیں، غلطی ہم نہیں کر رہے ہیں، غلطی کوئی دوسرا کر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، ہم تو نیک ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں، نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، ہم گناہ نہیں کر رہے، گناہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں، غلطی دوسرے لوگ کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یہ ہم سوچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب نیچے کے لوگوں نے کشتی میں سوراخ کر کے پانی لینے کی کوشش کی تو آپ نے کہا فَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کشتی کے سارے لوگ مل کر کے ان کو چھوڑ دیے کہ ٹھیک ہے تم لوگ سوراخ کرنا چاہو کر سکتے ہو، اس لیے کہ ہم تو نہیں غلطی کر رہے، تو کشتی میں پانی داخل ہو جائے گا اور ساری کشتی کے لوگ ڈوب جائیں گے۔ حالانکہ غلطی کرنے والا کوئی ایک ہے، لیکن اس کی وجہ سے ساری کشتی کے لوگ ڈوب رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سارے لوگ مل کر کے
وہ سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ پکڑے اور ان کو سوراخ کرنے سے روکیں تو سب لوگ صحیح سالم بچ جائیں گے. اگر ان کو چھوڑ دیے وہ غلطی کرنے کے لیے تو سارے لوگ ڈوب جائیں گے. لیکن اگر سب لوگ مل کر کے ان کو اس کام سے روکیں تو سب لوگ بچ جائیں گے. تو معلوم کیا ہوا کہ سماج اور معاشرے میں اگر ہم حفاظت چاہتے ہیں, سکون کی زندگی چاہتے ہیں, تو ہم سب کو مل کر کے برائیوں کو روکنا پڑے گا. برائیوں سے سماج اور معاشرے کو پاک کرنا پڑے گا. گلی اور محلے سے برائیوں کو پاک کرنا پڑے گا. تب جا کر کے ہم سکون اور عافیت کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں رہ سکتے ہیں. ورنہ ہم یہ سوچیں کہ برائی کرنے والا کوئی دوسرا ہے, غلطی کوئی دوسرا کر رہا ہے, مجھے اس سے کیا مطلب ہے, تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس عذاب الہی کا شکار سارے لوگ ہوں گے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو, ہر ایک کی ذمہ داری ہے, ہر شخص کی ذمہ داری ہے, جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے, دین کی طرف بلائے, مسجدوں سے جوڑے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث, من رأى منکم منکرن, تم میں سے جو کوئی برائی منکر دیکھے. آج لوگوں میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ دعوت کا کام, اصلاح کا کام, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہ تو بس علماء کی ذمہ داری ہے, اماموں کی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے, من رأى منکم منکرن, تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے, فلیغیرہ بیدہ, تو اگر اس کے پاس طاقت ہے, قوت ہے, ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ پکڑ کر کے روکے. برائی کرنے والا میرا بیٹا ہے, میں ہاتھ پکڑ کر کے اس کو روک سکتا ہوں, میری ذمہ داری ہے میں روکنا. نافرمانی کرنے والی ہماری بیوی ہے, ہاتھ پکڑ کر کے میں روک سکتا ہوں. برائی کرنے والی میری بہن ہے, ہاتھ پکڑ کر کے میں روک سکتا ہوں, میری ذمہ داری ہے. فلیغیرہ بیدہ, طاقت ہے, ہمارے ماتحت ہے, وہ ہاتھ پکڑ کر کے ہم اس کو روکیں, اپنی طاقت کا استعمال کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو, زبان سے منع کرو. آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے, یہ نافرمانی کا کام ہے, یہ گناہ کا کام ہے, اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل ہے. زبان سے آپ منع کیجئے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں, زبان سے بولنے کی طاقت نہیں, بڑا ظالم ہے, بڑا سرکش ہے. اگر اس کو ہم زبان سے منع بھی کریں گے تو ہم کو نقصان پہنچائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا درجہ رکھا ہے, کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھو, دل میں برا سمجھو, تمہارے دل میں اس گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. یہ جو کام کر رہا ہے میرا دل اس کو نہیں مانتا, میں دل سے اس سے بیزار ہوں, لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے, میں مجبور ہوں, میں نہ ہاتھ سے روک سکتا ہوں نہ اپنی زبان سے کہہ سکتا ہوں. آدمی دل سے نفرت کرے اس سے. یہ درجے ہیں, پہلے ہاتھ سے کوشش کرے, نہیں تو زبان سے روکے, نہیں تو کم سے کم دل میں برا سمجھے. میرے بزرگ اور دوستو, کیا یہ حقیقت اور سچائی نہیں ہے؟ ہمارے دوست زندگی بھر دوستی رہتی ہے, لاکھ برائیاں ہیں اس کے اندر, بے نمازی ہے, سود خور ہے, حرام کمائی کھاتا ہے, بہت ساری برائیاں ہیں, اس سے ہماری دوستی ہے, اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, اس کے ساتھ ہمارے سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن کبھی بھی میں اس کو اس برائی سے نہیں ٹوکتا, کبھی بھی میں اس کو دین نہیں سمجھاتا, کبھی بھی میں اس کو توحید کی طرف دعوت نہیں دیتا, کبھی بھی میں اس کو مسجد کی طرف نہیں بلاتا, صرف اس ڈر سے کہ اگر میں اس کو بھلائی کی دعوت دوں گا, برائی سے روکوں گا تو میری دوستی ٹوٹ جائے گی.
میری دوستی میں فرق پیدا ہو جائے گا. ہماری دوستی کا معیار کیا ہے؟ دنیا کا مفاد. ہم لوگوں سے دوستی کرتے ہیں دنیا کے فائدے کے لیے. یاد رکھیے یہ دوستی کام آنے والی نہیں ہے. قیامت کے دن یہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی دوستیاں جو دنیاوی فائدے کے لیے ہوتی ہے، یہ دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی، سوائے متقیوں کے جو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر دوستی کرتے تھے. الحب للہ والبغض للہ. اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. وہ مجھ سے ناراض رہے، میری دوستی اس سے ٹوٹ جائے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو سچی بات ہے میں اس کو بتا کر رہوں گا. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے. اللہ رب العالمین کو یہ عمل بہت پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا احب الاعمال الی اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل، جس عمل کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کون سا عمل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان باللہ ورسول. سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو ہمارا ایمان ہے، ہماری توحید، ہمارا صحیح عقیدہ، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان کے بعد دوسرا عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے صلۃ الرحم، رشتہ داری کو جوڑنا، رشتے کو جوڑنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا. رشتہ داری کا مسئلہ اتنا ہمارے پاس نازک ہے. آج ہمارے پاس جو رشتہ داری ہو رہی ہے یہ بدلہ ہے. ہمارا رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہمارے ساتھ اچھا ہے، ہمیں بھی اس کے ساتھ اچھے. وہ ہمارے ساتھ برا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ برے. اس طرح سے ہماری رشتہ داریاں ہیں. یہ رشتہ داری نہیں ہے، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے ہیں، اس کو تو بدلہ بولتے ہیں. اصل رشتہ داری یہ ہے کہ ہمارا رشتہ دار ہمارے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ہمارا رشتہ دار ہم سے نفرت کر رہا ہے، ہم اس سے محبت کریں. ہمارا رشتہ دار ہم سے دور بھاگ رہا ہے، ہم اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں. ہمارا رشتہ دار ہم سے رشتے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اس سے اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں. یہ اصل رشتہ داری ہے. آج رشتہ داری کے نام پر ہمارے ہاں بدلہ چلتا ہے. وہ ہمارے ساتھ جیسا کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ ویسا کرتے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ رشتہ داری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل صلہ رحمی، رشتہ داری کا حق ادا کرنا، رشتے کو جوڑنا، رشتوں کو مضبوط کرنا. پھر تیسرے نمبر پر آپ نے کہا ثم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. تیسرے نمبر پر اللہ کو جو عمل بہت پسند ہے وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا. یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. یاد رکھیے میرے بزرگ اور دوستو، بھلائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، دعوت و اصلاح کا کام کرنا، ہم کیا سمجھتے ہیں، ہماری سوچ اور فکر کیا ہے کہ کوئی بہت بڑا اجتماع کرنا، بہت بڑا اجتماع کرنا اور یہی بہت بڑی دعوت ہے اور اصلاح کا کام ہے، یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یاد رکھیے دعوت دین چلتی پھرتی دعوت کا نام ہے. دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے بڑے اجتماع اور کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے. نبیوں کی دعوت ہمارے لیے نمونہ. نوح علیہ السلام کی دعوت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 950 سال کی دعوت. اللہ اکبر. پیغمبر اپنی قوم سے مایوس نہیں ہوتے تھے. 950 سال ایک لمبی مدت مسلسل محنت کی ہے.
ہمارا حال کیا ہے؟ ایک دو بار دعوت دیتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، انہیں سنتا نہیں، انہیں آتا نہیں، بیزار ہو جاتے ہیں۔ ایک دو بار دعوت دے کر کے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! نبیوں کی دعوت کیا ہے؟ 950 سال، وہ بھی ایک بار دو بار نہیں، مسلسل۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کبھی رات میں نوح علیہ السلام جاتے تھے دعوت دینے، کبھی دن میں جاتے تھے، سرا و جہارا، کبھی چھپ کر کے جاتے تھے، کبھی علل اعلانیہ کھلم کھلا سب کے سامنے جاتے تھے، کبھی ایک آدمی کے پاس جاتے، کبھی اجتماعی طور پر سب کی بھیڑ میں جا کر کے لوگوں کو بلاتے تھے۔ اس طریقے سے مسلسل 950 سال دعوت دی، بیزار نہیں ہوئی۔ تو ہمیں بیزار نہیں ہونا ہے، دعوت مسلسل دینا ہے، اور ہر جگہ دعوت دینا ہے۔ گلی میں دعوت دینا ہے، محلے میں دعوت دینا ہے، انفرادی ایک ایک آدمی کے پاس جانا ہے، اجتماعی طور پر دعوت دینا ہے، دن میں جانا ہے، رات میں جانا ہے۔ دعوت دینے کے لیے اسٹیج سجانا کوئی ضروری نہیں، جو ہماری سوچ ہے، مینٹالٹی ہے، کوئی بڑا اجتماع کرنا، بڑا اسٹیج سجانا، بڑے بڑے علماء کو بلانا، 10 گاؤں کے لوگوں کو جمانا۔ میرے بزرگوں دوستوں، چلتی پھرتی جہاں آپ ہیں، آپ دعوت کا کام کرتے رہیے۔ بس اسٹینڈ میں آپ دعوت دیجیے، ہاسپٹل میں گئے ہیں آپ کسی کو سمجھائیے، دین کی طرف بلائیے، گلی میں، محلے میں، گھر میں، پاس پڑوس میں، ہاسپٹلوں میں، بس اسٹینڈوں میں، ریلوے اسٹیشن کے پاس، کہیں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا، ایاکم الجلوس بالطرقات۔ دیکھیے حدیث بڑی اہم ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو راستوں پر بیٹھنے سے منع کیا، جہاں سے لوگ گزرتے ہوں ایسی جگہوں پر نہیں بیٹھنا، غیر ضروری طور پر وہاں سے بہن بیٹیوں کا گزر ہوگا، راستوں پر بیٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، کبھی کبھار ہم کو بیٹھنا ضروری ہوتا ہے کچھ بات چیت کرنے کے لیے، کبھی بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، کبھی اگر بیٹھنا، راستے پر بیٹھنا کبھی مجبوری ہو، تمہاری ضرورت ہو، فآتوا الطریق حقہ، تو راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ قالوا وما حق الطریق، صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول راستے کا کیا حق ہے، راستے کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غض البصر، غض البصر، وہاں سے بہن بیٹیوں کا گزر ہوگا، وہ بھی ہماری بہن ہے، وہ بھی ہماری بیٹی ہے، جس کی طرف تمہاری نظر اٹھ رہی ہے۔ دوسروں کی بہن بیٹیوں پر نظر ڈالنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تمہارے گھروں میں بھی بہن بیٹیاں ہیں۔ آج تم دوسروں کی بہن بیٹیوں پر غلط نظر ڈالو گے، تمہاری بہن بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جائے گی۔ یاد رکھو، اللہ سے ڈرو، غض البصر، ہمیشہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، گزرنے والی بہن بیٹیوں پر غلط نظر مت ڈالو، راستے کا حق ہے۔ کف الاذى، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، پتھر ہے، کانٹے دار کوئی چیز ہے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، راستے سے ہٹا دو، یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام، یہ بھی نیکی اور ثواب۔ اسلام ہمارا دین کتنا پیارا دین، جو دنیا والوں کو کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے، کسی کو تکلیف مت دو۔ راستے سے گزرنے والے صرف مسلمان ہی نہیں ہوتے، ہر طرح کے لوگ گزرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دو، یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ ورد السلام، راستے پر ہے، گزرنے والا کوئی سلام کر رہا ہے، سلام کا جواب دو۔ گزرنے والا اگر سلام نہیں کر رہا ہے، آپ خود سلام میں پہل کرو۔ راستے پر بیٹھے ہیں، بہت سارے مسلمان بھائی کا گزر ہوگا، آپ سلام کر کے نیکیاں کما لو، یہ بھی راستے کا ایک حق ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، راستے کے حقوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا راستے سے گزرنے والوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ، اچھی باتوں کا حکم دو، برائی سے روکو، اس لیے کہ راستے سے بہت سارے لوگ گزریں گے۔
دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے بہت اچھا طریقہ ہے, بہت بہترین موقع ہے تمہارے لیے. پتا کیا چلا؟ راستہ چلتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنا ہے. امر بالمعروف کا کام, دعوت دین کا کام, راستہ چلتے ہوئے جہاں بھی ہم ہیں لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں, برائی سے روکیں. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. باقاعدہ اس کے لیے بھیڑ جمانا اور باقاعدہ اس کی تیاری کرنا یہ کوئی ضروری نہیں. آپ جہاں بھی ہیں ہر آدمی اپنے اپنے حلقے میں دعوت کا کام کرے. ایک ملازم ملازمت کرتے ہوئے دعوت کا کام کرے, ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کرتے ہوئے دعوت کا کام کرے, ایک تاجر تجارت کرتے ہوئے لوگوں کو اچھی بات بتا سکتا ہے, برائی سے روک سکتا ہے. جو جہاں ہے اپنے اپنے شعبے میں, اپنے اپنے حلقے میں وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے, ہر ایک کی ذمہ داری ہے. میرے بزرگوں دوستو, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, جن کی زندگیاں, جن کی سیرت, جن کی پاکیزہ زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ, صحابہ کی زندگی, جن کا ایمان ہمارے لیے معیار, جن سے محبت کرنا ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے, جن کی اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں. صحابہ کرام اس ذمہ داری کو کتنا محسوس کرتے تھے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی صحابہ کے پاس کیسی فکر تھی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں زخمی کیے گئے. آپ سب کو واقعہ معلوم ہے. زخمی ہیں, زخم سے پریشان ہیں, مرض الموت میں ہیں, لوگ آپ کی عیادت کرنے دور دور سے آ رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہیں. ایک نوجوان آیا عیادت کرنے کے لیے, آپ کی بیمار پرسی کر کے واپس جا رہا تھا. دیکھیے صحابہ میں کیسی فکر ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. نوجوان عمر رضی اللہ عنہ سے بات چیت کر کے واپس جا رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس کے اوپر پڑی, دیکھا کہ اس کا ازار, اس کا کپڑا زمین پر گھسیٹ رہا تھا. اللہ اکبر, ایک منکر کام دیکھا اپنی نظر سے. زخمی ہیں, بستر پر پڑے ہیں, پریشان ہیں, خاموش نہیں رہے, خاموش نہیں رہے. کہا ردوا علی الغلام, یہ جو نوجوان جا رہا ہے میرے پاس بلاؤ اس کو, اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ. اس نوجوان کو لایا گیا. دیکھیے امر بالمعروف کا کام کرتے ہوئے ہماری زبان بڑی میٹھی ہونی چاہیے. زبان کے استعمال کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے وقت ہماری زبان کا بہت صحیح استعمال ہونا چاہیے. سب سے بڑی دعوت اخلاق کی دعوت ہے. ہم اپنے اچھے اخلاق سے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں. عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو برا بھلا نہیں کہا, کتنا پیارا اسلوب استعمال کیا. کیا کہا؟ یبن اخی ارفع ثوبک, یبن اخی, اے میرے بھتیجے. نوجوان سے کہہ رہے ہیں اے میرے بھتیجے, اپنے کپڑے کو تو اپنے ازار کو, اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لے. فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ, اس لیے کہ ازار کے ٹخنے سے اوپر کپڑا پہننے سے تمہارا کپڑا بھی پاک صاف رہے گا اور رب کا تقوی بھی حاصل ہوگا, اللہ بھی تم سے خوش ہوگا. ٹخنے سے اوپر پہنو گے کپڑا تو تمہارا کپڑا بھی پاک صاف رہے گا, گندا ہونے سے بچے گا, اور اللہ رب العالمین بھی تم سے خوش ہوگا, اللہ کا تقوی بھی حاصل ہوگا. آپ غور کیجئے کہ عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہیں, مرض الموت میں ہیں, بیمار ہے, پریشان ہے, لیکن جب ان کی نظر کسی برے کام پر پڑی خاموش نہیں رہے, فوراً منع کیا. یہ ذمہ داری کا احساس ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہم کہیں بھی رہیں اپنی نظر سے برائی کو ہم دیکھیں, خاموش نہ رہیں. یاد رکھیے جس طریقے سے برائی ہے, برائی کو دیکھ کر کے خاموش رہنا یہ بھی برائی ہے.
برائی کو دیکھ کر کے خاموش رہنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. جتنی ہمارے پاس طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق ہم اس کام کو کریں. میرے بزرگوں دوستو، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اس کام کو بھلا دیے ہیں. ہماری جماعت ایک سچی اور برحق جماعت ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والی جماعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور محبت کرنے والی جماعت ہے، صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت رکھنے والی جماعت ہے. اس کی تعلیمات بہت پیاری اور پاکیزہ ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو ہم انجام دیں. اس کام کو انجام دیں، لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلائیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، لوگوں کو مسجدوں سے قریب کریں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، لوگوں کو برائی سے روکیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام فلاں کا ہے، یہ کام فلاں کا ہے، یہ ان کا کام ہے. ہر ایک کا کام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں سلیکٹ کیا ہے. یہ چنندہ امت ہے، ساری امتوں میں سب سے بہترین امت اللہ نے اس کو کہا. کیوں؟ مقام جتنا بڑا ہوتا ہے ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام دیا کہ ساری امتوں میں ہم کو بہترین امت قرار دیا، ہم کو ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی دی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اخرجت للناس، تمہارا وجود اس دنیا میں انسانیت کے لیے. للناس، للناس کا مطلب کیا ہے؟ سارے لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. صرف مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کا کام نہیں کرنا ہے. للناس، اخرجت للناس، سماج کے ہر طبقے کے لیے تم کو کام کرنا ہے. سارے لوگوں کی فلاح و بہبودی کا کام کرنا ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچانا ہے. اخرجت للناس، تم کو سارے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. ذمہ داری کیا ہے تمہاری؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، اچھی بات لوگوں کو بتانا اور برائی سے روکنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اسی لیے ہم خیر امت ہیں. اگر اس ذمہ داری کو ہم ادا کریں گے، اس مقام کے ہم لائق رہیں گے. اگر اس ذمہ داری کو ہم چھوڑ دیں گے، یاد رکھیں ہم بہترین امت کے بجائے بدترین امت ہو جائیں گے. ہمارا مقام اللہ کے نزدیک گر جائے گا، اللہ ہم کو ذلیل اور رسوا کرے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. سورہ توبہ میں آیت نمبر 70 پر 1 پر میں اللہ نے کہا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، سارے مومن آپس میں، مرد اور ساری مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. دوست ہیں آپس میں. دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. جب سارے مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو اچھی بات بتانا اور برائی سے روکنا. ایک آخری بات، وقت ہو چکا ہے، یاد رکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. بھلائی کا حکم دینا، معروف بھلائی کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس روئے زمین پر، اس دنیا میں سب سے بڑی اگر نیکی کوئی ہے تو کیا ہے؟ توحید کی نیکی ہے. اس دنیا میں سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے. اور سب سے بڑا منکر، برا کام اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں لوگوں کو توحید بتانا ہے اور شرک سے بچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری. اس لیے کہ جب لوگوں کے دلوں میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام، ایمان ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گا تو نماز روزہ ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. آج نمازیں ہمارے اوپر بھاری کیوں معلوم ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. آج نماز کی ادائیگی ہمارے لیے مشکل کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے رب کے مقام کو نہیں سمجھا. اللہ کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بڑائی کیا ہے. ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں،
اگر اللہ کی عظمت کو, اللہ کے مقام کو ہم پہچان لیں تو ہم اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کریں. تو سب سے پہلے, سب سے بنیادی چیز, سب سے بڑا معروف, سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو توحید ہے, ایمان ہے. اور سب سے بڑا منکر, سب سے بڑی برائی اگر کوئی ہے تو شرک ہے. خواتین کے لیے ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سنن نسائی کی روایت ہے, آج ہماری بہن بیٹیوں کو, ہماری ماؤں کو اپنے ایمان, اپنی توحید کی حفاظت کرنا ہے. اور جو خواتین میں, مسلم لڑکیوں میں جو ارتداد کا فتنہ چل رہا ہے, غیروں سے تعلقات بنانا, غیروں کے ساتھ چلے جانا, آج ان کے پاس ایمان کی قدر نہیں معلوم. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی دولت ہے, یہ ہم نے اس کی قدر نہیں سمجھی. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا, دیکھی کیسی ایمان والی عورت, اللہ اکبر. ابو طلحہ کافر تھے, ابو طلحہ کافر تھے. ام سلیم کو شادی کا پیغام بھیجا. بڑے مالدار تھے, خوبصورت تھے, نوجوان ہیں. شادی کا پیغام آیا ام سلیم کو. سنن نسائی کی حدیث میں ہے, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا, واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد. اللہ کی قسم اے ابو طلحہ, تیرے رشتے کو, تیرے شادی کے پیغام کو کوئی انکار نہیں کر سکتا, ٹھکرا نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اندر ساری خوبیاں ہیں, لیکن میں تیرے رشتے کو ٹھکرا رہی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ. اس لیے کہ تو یہ کافر نوجوان ہے اور میں ایک مسلمان لڑکی ہوں. یہ غیرت ہماری بہن بیٹیوں میں ہونا چاہیے. اسلام, میں مسلمان بچی ہوں, میں حیا والی لڑکی ہوں, میرا دین, میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی اجنبی مرد پر نظر بھی ڈالوں. کہا اے ابو طلحہ تو کافر ہے, میں مسلمان ہوں. ولا یحل لی ان اتزوجک, میرے لیے یہ حلال نہیں کہ میں تجھ جیسے کافر نوجوان سے شادی کروں, میرے لیے یہ حلال نہیں, میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا. لیکن یہیں پر خاموش نہیں رہی, کہا آگے بڑھ کر کے اسے اسلام کی دعوت دے رہی. یہ جذبہ ہماری بہن بیٹیوں میں آنا چاہیے. کہا وَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي, اے ابو طلحہ میں تجھے اسلام کی دعوت دے رہی ہوں, اگر تو مسلمان ہو جائے تو تیرا قبول اسلام میری مہر. وَلَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ, اس کے علاوہ میں تجھ سے کوئی دوسری چیز نہیں مانگوں. دیکھیے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل میں بات اثر کر گئی. فاسلم, ابو طلحہ مسلمان ہو گئے. فضا کا مہرہا کانا مہرہا, ام سلیم کی مہر ان کا قبول اسلام. صحابہ کہتے تھے خواتین اسلام میں سب سے معزز, دنیا کی عورتوں میں سب سے معزز اگر کسی کا مہر ہے تو ام سلیم کا مہر ہے, جنہوں نے اسلام کو اپنا مہر بنایا. آج ہمارے پاس یہ جذبہ ہونا چاہیے, ایمان کی محبت, توحید کی محبت, اپنے دین سے محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ہم خود نیک بنیں, لوگوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں, لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں, خود گناہوں سے بچیں, برائیوں سے رکیں, لوگوں کو بھی برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عاجل قابل عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت, ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ تو ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما, ان کی غیری مدد فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں, مجبور ہیں, اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ تو ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہر قسم کے حادثات سے, بلاؤں سے, آفتوں سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر, کلمہ توحید رفعت دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.